اللہ نے فرمایا جبریل جا، اونچی بنا کو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ جھوٹ بولتے ہو؟ فرمایا جا کے سن دی برگاہ جا کے کہہ صدیق جو پہ آندا ہے سچ پہ آندا ہے۔ صدیق جو پہ آندا ہے بولو یار اگر کافر جھوٹ بولن تے گواہ جناب صدیق کول نہ ہوون جڑیاں گواہیاں اللہ دے وے۔ گل سمجھ نہیں ہے صدیق کے نو آندے نے جڑیاں گواہیاں اللہ دے وے اونوں صدیق اکبر آندے نے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ولا عاقبۃ للمتقین۔ الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابه الهادين المهديين۔ ماشاءاللہ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ مل کے باواز بلند روشن پڑھی الصلاۃ والسلام وعلى آلك وصحابك يا سیدی یا حبیب اللہ۔ تواڈے وچوں کیڑا کیڑا بندہ جڑا چاہندا ہے اسی حضور دے قریب ہو جائیے؟ جنہاں دیاں گلاں علامہ صاحب نے سنائیاں، حضور دے ثنا خانہ نے سنائیاں، اسی سارے چاہندے ہیں کہ حضور دے قریب ہوئیے۔ میرے آقا دی حدیث ہے جڑا میرے تے جتنا زیادہ درود پڑھے گا اتنا ہی میرے زیادہ قریب ہوئے گا۔ میری گزارش ذرا محبت نال سارے پڑھو صلاۃ یا رسول اللہ۔ بابا نے بلند پڑھی الصلاۃ والسلام
عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد ٹوٹے. ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ مل کے پڑھے. ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد ٹوٹے. سارے نہیں تو بولنا مل کے میں لفظ دہرائی رکھنا ہے. ٹوٹے دلوں کے جنہ جنہ جے میری سرکار سارے نے ذرا آواز بلند پڑھو. ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ. اسے سارے نہیں پڑھتے پہ اسپیکر پیچھے کر کے پڑھنا پڑھیے. صلی اللہ. میرے بھائیوں میری آخر کرنے کا ہے اور یہ تسی حضور دے اوتے جناب درود پڑھنا بڑا بڑا محبت نال پڑھو. صلی اللہ. بس جو ہو جانے چاہیے. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ. ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد. ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد. بیچاروں کے چارے محمد. بیچاروں کے چارے محمد. پڑھیے. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تھوڑے ذوق بڑا ہے. یہ تو پہلے میں تو سینئر خطیب ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا بیان کیا ہے اور میں سچی تم گل دساں نا میری دلی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے بہت عالمانہ گفتگو آپ نے فرمائی. مجھے پتا جو انہوں نے پڑھا ہے اور جو میں سنیا مجھے پتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ دے علم دے اندر امت دے اندر مزید برکت عطا فرمائے. یاد رکھو تھانوں میں بلانا تے تسی بولنا ہے. میں ویکھو تھانوں کیوں بلانا تسی آپ بولو گے. اصل اتنا انہوں نے جی گفتگو سی انہوں نے گفتگو ہو رہا نہیں تے میں گفتگو تھوڑے نال پنجابی چ کرنا. پنجابی چ کرنی سمجھا کے تمہیں پورے طریقے نال سمجھانا ہے. تسی میرے نال پڑھو گے ملو گے. عزیز مکرم اللہ وحدہ لا شریک دی پاک حمد و ثنا تو بعد درود نبی پاک صاحب دولاد احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ عالی اندر عقیدت نال محبت نال اسلام دا نذرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد سامعین کرام ذوی الاحتشام بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں اور میرے مسلک دے غیور سنی علماء کرام اور ثناخان شیخ رسال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جڑی آیا کریمہ میں پڑھی ہے نا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق
آپ ذرا سبحان اللہ۔ قرآن پڑھیا جائے تو سبحان اللہ آکھیا کرو، ایک بار اونچی آپ کو سبحان اللہ۔ اے جتنا اہتمام کیتا گیا سارا کچھ عشاء تو لا کے بلکہ کچھ نہ تو اتنا اہتمام کیتا جا رہا ہے، یہ جتنا اہتمام کیتا گیا جو کچھ کیتا گیا ہے یہ حضور دے واسطے کیتا گیا ہے، اور تسی بھی آئے ہو اللہ دے رسول دے واسطے، تے نام کدا پکار رہے ہو سبحان اللہ، کدا ذکر ہے اللہ دا، ذرا ایک باری اور رکھو سبحان اللہ۔ ہم تو سمجھا نہیں سکتے، سمجھایا علامہ صاحب کہ تاکہ جدو قرآن پڑھیا جائے اس وقت جناب سبحان اللہ دی آواز آنی چاہیے، اس واسطے کہ اللہ دا کلام ہے، یہ جناب جڑا سندا ہے وہ سینے دے اندر اتر جاتا ہے۔ فرمایا والذی جاء، فرمایا وہ آیا، جاء آیا، بالصدق سچ لے کر، کی لے کے آیا؟ سچ لے کے آیا۔ وصدق، اللہ فرماندہ پھر اودی کسی نے تصدیق تے کرنی سی نا، وصدق فرمایا پھر جنہیں اودی تصدیق کیتی، اولئک هم المتقون، اللہ فرماندہ کہ وہ پرہیزگار تے متقین لوگ نے، لوگ نے بولو متقین، پرہیزگار نے، جنہ سچ دی تصدیق کی، سچ لے کے کون آیا؟ توجہ فرماؤ، علامہ طبرسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مجموع البحرین دے اندر اس کا ذکر فرمایا، فرمایا والذی جاء بالصدق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا سچ تو مراد جو ذات لین والی وہ محمد الرسول اللہ دی ذات ہے، اور فرمایا وصدق ابا بکر، فرمایا جن نے سچ دی تصدیق کیتی ہے وہ نام حضرت ابو بکر صدیق، وصدق به اولئک هم المتقون، صدیق دے پہنچن تو پہلے ذرا سوچی اللہ فرما کی رہا ہے، وصدق به اولئک هم المتقون، اللہ فرماتا سن اے تے متقین تے پرہیزگار، اے پرہیزگاراں دی سند جڑی نہ تو جاری کر رہے ہیں نہ میں کر رہا بلکہ اللہ دا، بولو جی بات، اللہ دا قرآن کر رہے ہیں، توجہ ہے، اونچی آواز میں رکھو سبحان اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ماشاءاللہ اللہ روح خوش نہیں ہویا، میرے مولا کریم نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سنو والذی جاء، فرمایا جڑا سچ لے کے آیا، وصدق به، فرمایا پھر جن نے دی تصدیق کیتی، فرمایا اولئک هم المتقون۔ سبحان اللہ۔ بڑا ذوق کوئی نہیں سنتے میرا فرمایا اولئک هم المتقون، فرمایا ابو بکر تو بڑا متقین کون ہے؟ ابو بکر تو بڑا متقین، میں تو ہر پھول دی اپنی خوشبو، اپنی خوشبو پیش کی، میں اپنی خوشبو پیش کر رہے ہیں، ہر پھول دی اپنی خوشبو پیش، فرمایا اولئک هم المتقون، ماشاءاللہ
فرماتا وصدق به اولئک هم المتقون. میں نا متقین دا سردار ابو بکر ہے. جے کوئی شک ہے تو بے شک چپ کر کے بیٹھو. جس پاک کے اونچی آنکھوں سبحان اللہ. ہاتھ چک کے آنکھوں سبحان اللہ. ویسے قرآن میں کوئی شک نہیں. بولو قرآن میں کوئی شک نہیں. اللہ فرماتا ہے وصدق، جن نے تصدیق کیتی ہے نا فرمایا ابو بکر ہے اولئک هم المتقون. اللہ فرمانا اے لوگ متقین ہیں. اے لوگ بولو کون ہیں؟ متقین. حضرت جی سیدنا ابو بکر صدیق کتنے سچے نے. سبحان اللہ. کتنے سچے نے. غزوۃ حضور اسلام واپس تشریف لے کے آ رہے. ہن توجہ فرمانا میں سچائی دس دیا. غزوۃ تو واپس آ رہے ہیں. ایک بی بی نا ایک مائی صاحبہ دوڑتی ہوئی حضور کل آئی. آخر لگی حضور تسی غزوے تے گیا سو میرا پتر بھی نال گیا سی. یہ تے فرماؤ میرے پتر دا کی حال ہے. کی فرماؤ میرے پتر دا کی حال. اللہ حضور اسلام نے ویکھیا کہ پتر جڑا میدان دے اندر شہید ہو گیا ہے. میرے آقا نے اپنی اکھاں دے سامنے ویکھیا اور ویکھ کے فرمایا اللہ تعالی تیری مغفرت فرمائے. حضور اسلام نے ویکھیا شہید ہو گیا ہے. آقا اسلام نے ویکھیا کہ مائی ہو سکتا ہے بے ہوش ہو کے گر نہ جائے. حضور اسلام نے اشارہ پیچھے فرمایا. کتنے پیچھے فرمایا؟ پیچھے جا کے پتہ کرو. مائی تھوڑی پیچھے گئی. ماشاءاللہ مائی تھوڑی جی پیچھے گئی. ایک اور قافلہ آ رہا سی. مائی نے پوچھا کہ میرے پتر کا کی حال ہے. انہیں کہا پیچھے. انہوں نے بھی پتا سی. آنکھوں سبحان اللہ. انہوں نے بھی سی. کہا پیچھے پوچھو. تھوڑے جی پیچھے گئے. ایک کولو دو کولو تین کولو آخر تے حضرت ابو بکر صدیق پہ ہوندے. آیا میرا رب بھی خوش ہوندا ہے جدوں تسی حضور دے صحابہ دا ذکر کرو. میرا اللہ اتنا خوش ہوتا ہے. توجہ کرو. اور میرے مصطفیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں. فرمایا اصحاب النجوم فبأیدیہم اقتدیتم فاہتدیتم. فرمایا میرے صحابہ سارے دے سارے ایک نہیں. فرمایا وحشی بن حرب تک حضرت امیر معاویہ تک فرمایا اس سارے دے سارے ہدایت نے. اس ستارے نے تے ہدایت نے. فرمایا ذرا پیچھے جاؤ. پیچھے تاجدار صداقت پہ ہوندے سن. انہوں نے نہیں سی پتا. انہوں نے نہیں سی علم کہ جنہ دی مائی پوچھ رہی ہے وہ بچہ شہید ہو گیا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا پیچھے ہی لگا ہوندا ہے. جملہ پی گئے ہو. سبحان اللہ. ذمہ دار میں عرض کر رہا میں وکھان ذمہ دار میں پیچھے آ رہے ہیں. آئے ہائے. اللہ نے فرمایا جبریل عرض کی جی مولا. فرمایا جی کر جلدی نال جا. صدیق نے کہہ دیتا ہے پیچھے آ رہے ہیں. صدیق نے کہہ دیتا ہے. صداقت نے کہہ دیتا ہے پیچھے جا. فوراً جا. یا اللہ کی فرمایا ملک الموت نو آنکھ نہ ذرا او دی روح واپس لٹا تے انہوں پیچھے کھڑا کر. پیچھے تو جو کرنا پیچھے دیکھے تے جناب خرامہ ٹرتا ہوئے. خرامہ لگایا ہوئے. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے گل کیتی نا تے گل ہو گئی پوری. تے مائی تے بیٹا دوویں نبی پاک دی بارگاہ چا گئے. جدوں میرے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر آئے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا انہوں تے میں غزوے دے اندر ویکھیا سی یہ شہید ہو گیا. سبحان اللہ. حضرت جبریل امین علیہ السلام آ گئے.
عرض کیتی کملی والے جڑا تہاڈا یار صدیق ہے نا انہاں نوں پتہ نہیں سی انہاں نے کہا پیچھے پہ ہوندا ہے اللہ نے فرمایا جلدی کر ملک الموت دی روح واپس لوٹا فرمایا او پیچھے پیچھے اسی دیانے عالم سب تشریف فرما لے اسی دیانے آنا مدینۃ العلم آنا مدینۃ العلم و ابا بکر اساسها آنا مدینۃ العلم آنا مدینۃ العلم و ابا بکر اساسها میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ابو بکر ہوئے میں علم کا شہر ابو بکر ہوئے جڑیاں ایدیاں بنیاداں نے فرمایا میرا عمر ہوئے آنا مدینۃ العلم فرمایا میرا عمر ہوئے جڑا اس دیاں دیواراں نے فرمایا و عثمان صفوہا میرا عثمان ہوئے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرا عثمان ہوئے علم دا چھت ہے انا مدینۃ العلم والی بابھا اے جڑی ڈنڈی مار دے نا وچ مولانا صاحب ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے تو دسنا چاہیے بھئی حضور نے حدیث ہے جو پوری بیان فرمائی ہے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری بس ایک دو 10 منٹ دی آجی تواڈے کول لوانی گل تے بڑی لمبی ہے سوچ کے آیا سا تھوڑا ذوق ویکھیا ہے تسی پہلے ہی بڑے تھکے بڑے لگدا 7 بجے تے بیٹھے ہو ماشاءاللہ اونچی بات لاکھو سبحان اللہ ماشاءاللہ دیکھو نا جی بیان اتنا کرو جتنا کسی نو چاہیے تو ہوئے گل نہیں کرو جتنی کسی نو چاہیے میں تھوڑا سادی جی گل کیتی ہے میں میرے دوست احباب جان دے بچے طلباء پڑھتے ہیں حفظ کرتے ہیں اور سیکلا ڈاؤن کے اندر میں بیان شیان کرنا مختصر جی میں سادے لفظ کرنے نہیں جانا علماء دے پھر علماء نے اسی دنوں دے جوڑیاں دے پیراں دی جوڑیاں دی خاص بھی اور صد شکر اللہ اس مالک دا کرنے کہ مالک نے سانو اس لائق بنایا سبحان اللہ لیکن گل یاد رکھو پڑھ کے تے پڑھا کے گل سمجھ دے اندر آئی ہے سبحان اللہ اج دی ڈنڈی مار دے نا ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے انہاں نوں چاہیے کہ جناب جتھے آ کے نا نعرہ حیدری اوتھے کہن تاجدار صداقت تاجدار صداقت زندہ باد نہیں کرو جی والا کو زندہ باد تو یاد کر تاجدار صداقت حضور دا ہر سے آپ اللہ یاد ہے میرے نبی کا ہم سفر سبحان اللہ ابو بکر ماشاءاللہ میرے نبی کا ہم سفر میرے نبی کا ہم سفر ابو بکر کیا بات ایک رائی دے دانے دے برابر بھی جناب اسی نہیں سوچ سکتے مولا علی دے نام مستاقی سبحان اللہ اسی ہر صحابی نال پیار کرنے سنیو خوش قسمت ہو تسی عقیدہ بھی تو سمجھانا چاہیے نا خوش قسمت ہو تسی تانوں او عقیدہ ملیا ہے جڑا عقیدہ آمنہ دے لال نے تانوں عطا فرمایا کتنی جگہ تے حضور صاحب نے بشارت دی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور اشرف صحابہ دے وچ یہ اپنا نام موجود ہے
علماء کرام بیٹھے نے اشرا مبشرہ صحابہ دے وچ آپ دا نام موجود ہے ہن بھی جڑا صدیق اکبر دے بارے گل کرے حضرت ابوبکر صدیق دے بارے گل کرے حضرت سیدنا عمر فاروق دے بارے گل کرے مولا عثمان دے بارے گل کرے اور مولا مرتضی حضور دے کسے صحابی دے بارے حضرت امیر معاویہ دے بارے کوئی گل کرے اور دنیا کا کتا ہو سکتا ہے مسلمان نہیں ہو سکتا میں کہنا تو کتنے بڑے صدیق نے توجہ کرو کتنے صدیق نے توجہ فرمانا سرکار کو لا گئے میرے مصطفیٰ نے پوچھیا سرکار نے دیکھیا سرکار نے فرما تھوڑی دیر پہلے تے اتھے شہید ہو گئے سن میرے سامنے آ کے بیٹھے آواز آئی جبریل السلام نے عرض کی تھی سونے اللہ نے روح چے واپس لٹائیے اللہ نے فرمایا یہ صدیق نو پتا کوئی نہیں صدیق نے کہہ دیتا نا کہ جناب صدیق اکبر نے کہہ دیتا ہے آ رہے ہیں تو صدیق نو پتا نہیں سی اللہ نے فرمایا زمانے والے نے بک بک کرنی ہے لو جی پھر وہ جناب شہید ہو گیا سی تو صدیق نو تو پتہ ہی کوئی نہیں سی فرمایا اس واسطے صدیق دی زبان مبارک جو آپ نے فرما دیتا وہ سچ ہو گیا ٹھیک ہے میرے دوستو توجہ فرمانا صدیق کتنے سچے صدیق اکبر بولو کتنے سچے نے اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون علامہ صاحب بیٹھے توجہ فرمانا ایک دن حضرت سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکلے ہی جا رہے کلے ہی بولو اچھی بات بولو کلے ہی جا رہے ہیں سامنے کافر آ گئے سرکار ابوبکر صدیق نو دیکھ کے کہنے لگے استغفر اللہ الیاذ باللہ تہاڈا تے اللہ بڑا فقیر ہے الیاذ باللہ بڑا فقیر ہے ابوبکر صدیق نے نا اینج تھپڑ ماریا نا اس کافر دے بوتھے تے کافر تھلے جا ڈگا سارے کافر کٹھے ہو گئے مسلمان مومن بندہ کول کوئی نہیں سی صدیق اکبر کلے سن توجہ میرے وال تہاڈی ہونی چاہیے اور غور نال جملہ سننا سارے جناب من کٹھے ہو گئے کافر انہاں پروپیگنڈا بنایا انہاں کیا سرے بازار ماریا سوں تے سرے بازار بدلہ لینا ہے تے چل پے اپنے قمیضہ پھاڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کون ہے فرمایا میرا غلام ہے صدیق کون ہے فرمایا ہم سفر بھی ہے اور فرمایا یار غار بھی ہے تے یار مزار بھی ہے جیوان اللہ کو یار غار تے یار مزار بھی ہے میرے امام الانبیاء اسلام دے غلاموں مصطفیٰ کریم دی بارگاہ سے عرض کرنے لگے یا سلم انہیں ماریا تھپڑ ابوبکر صدیق نے اسی بدلہ لینا تے جویں نے سرے بازار ماریا نا بازار جاندے ایویں اسی بدلہ لینا تے ایویں تھپڑ مارنا ابوبکر صدیق نے بلایا گیا فرمایا تھپڑ مارے میرے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ سے عرض کی تھی غلام انج کر کے عرض کی تھی آقا مارے کیا کیا بولو مارے توجہ کرنا کیا کیا مارے اچھا حضور نے فرمایا گل بیان کرو انہوں نے کہا جی سارے بازار مارے آپ نے فرمایا مارے سونے اسی تے تواڈی توہین برداشت نہیں کر سکدے تے انہیں اللہ دی توہین کیتی ہے تھپڑ مارے اور کہنے لگے گواہ پیش کرو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے سونیا گواہ میرے کول کوئی نہیں توجہ میرے وال میرے کول گواہ کوئی نہیں میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا گواہ کوئی نہیں اچھا ادھر پھر گواہ نہ ہو تو پھر دی سزا بھی تے ہے ادھر سزا دا سوچیا ہی سی ادھر اللہ نے فرمایا جبریل جا اونچی بندہ کو سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن سچ پہ آندا ہے صدیق جو بیان کرے بولو
یار اگر کافر جھوٹ بولن تے گواہ جناب صدیق کول نہ ہوون جہدیاں گواہیاں اللہ دے وے گل سمجھ نہیں ہے صدیق کے نواندے نے جہدیاں گواہیاں اللہ دے وے اونوں صدیق اکبر آندے نے سبحان میں اللہ اللہ فقیر تے نہیں اللہ تے غنی ہاں سونے نے کیا اللہ نے بات سن لی فرمایا اللہ نے بات سن لی جدو انہیں کیا فقیر فقیر نہیں اللہ غنی ہے توجہ کرنا میرے وال توجہ کرنا میرے وال جیدی صداقت جیدی جناب من سچائی دی گواہی میرا مالک دے وے نا انہوں صدیق اکبر ہے ارشد مالک بڑا خوش ہونا ہے اج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر ہو رہے ہیں اور چندو چک دے اندر سرکار دے اس غلام دا ذکر ہو رہے ہیں جہدے بارے حضور نے فرمایا کہ ساری امت دے وچوں ساری امتاں دے وچوں ساری امتاں کٹھیاں کر لیاں جان فرمایا اگر کوئی افضل ترین شخص ہے تو نام ابو بکر صدیق ہے نام بولو کی حضرت ابو بکر صدیق تو جو فرمانا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن تشریف فرما لے اور آپ نے حضور دی بارگاہ دے اندر آپ نے لوگوں کو مسئلہ پیش کیتا مسئلہ دسیا لوگوں نے پوچھا صدیق تسی کدوں دے صدیق ہو آپ نے فرمایا کہ جدوں بھی کوئی بھی بات کر دے اجے آپ نے ایمان نہیں لے کے آئے فرمایا اس وقت نے آپ دی زبان دے وچ اللہ تعالیٰ نے سچ جاری فرما دیتا شراب دی ممانت اس وقت نہیں سی آئی اسلام دے اندر جدو بکر صدیق فرماتے نے میں شراب دے قریب بھی کدی نہیں گئے اور جدو یہ ساری گل ہوئی نا کہ حضور نے سنی حضور اسلام نے فرمایا جو ابو بکر آندا پیا ہے سچ پہ آندا نہ آپ شراب دے قریب گئے نہ آپ برائی دے قریب گئے بلکہ آپ فرماندے ہو رہے سن کہ میں انہاں چیزاں تو اللہ نے میں دور رکھے ہیں دور جاہلیت کی بات ہو رہی ہے اور پھر جدو حضور دا کلمہ پڑھ لیا پھر یا نبی دیاں صداواں آنے لگ پئی ہیں توجہ کرنا میں بات کر کے بات کو ختم کرنے لگا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو سرکار دی بارگاہ چ کھڑے ہونا نا ابو بکر صدیق دی بارگاہ تے ہاتھ بن کے نگاہ تھلے تے لوگوں نوں دسنا لوگوں سن لو میں بلال ابو بکر دی نیکیاں وچوں ایک نیکی ہاں میں بلال حضرت ابو بکر دی نیکیاں وچوں بولو اونچی آواز بولو ایک نیکی ہاں پوچھا گیا ابو بکر بلال کیسی نیکی فرمایا جدو مینوں امیہ بن خلف ماردا سی نا امیہ بن خلف ماردا سی فرمایا اس وقت میری زبان تے احد جاری سی یا زبان تے احمد جاری سی او مارن دی انہاں نے انتہا کر دیتی حضرت بلال حبشی فرماندے نے ایک دن انہوں نے میں لٹایا اتنا ماریا امیہ بن خلف آگے کہنے لگا بلال میں تیرے نوں ویکھ رہا جدوں تینوں مارنا تو ہسنا شروع کر دینا تے جدوں تینوں چھڑنا ہو تو مسکرانا شروع کر دینا گل کی ہے حضرت بلال حبشی کی کہنے لگے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے امیہ بن خلف گل تیری سمجھ دے اندر نہیں ہونی اس واسطے گل تیری سمجھ دے اندر نہیں آنی جدوں تو مینوں مارنا شروع کرنا ہوئے کملی والے محبوب علیہ السلام میری اکھاں دے سامنے آ جاندے نے ہاں تو ماردا رہنا ہوئے تے سرکار میری اکھاں دے سامنے آ کے مینوں اپنا دیدار کرواندے رہنے نے کہن والے نے پھر بڑے
نے آ کے ویکھیا تے دانے بھی پے تے 4-4 5-5 دناں دے لونڈی آ کے تو بلال نے کہا لگی بلال بخار بھی تینوں ہے وے دانے بھی 4-5 دناں دے پے نے تے بنے گا کی تینوں تے مالکا نے بڑا مارنا ہے بڑے گا تیرا کی ادھر میرے مصطفیٰ دی نظر رحمت کرم ہویا تے میرے مصطفیٰ تشریف لے کے آ گئے اچھی بات لاکھو سبحان اللہ سرکار جو تشریف لے کے آئے نا حضرت جی تے میرے مصطفیٰ نے پوچھیا بلال سرکار نے پوچھیا کہ بلال کی گل ہے عرض کیتی آقا بڑا مجبور ہاں بخار ہے لاغے نہ اٹھ نہیں سکدا میرے مصطفیٰ کریم نے اپنی مزمل والی چادر اتار کے نا اس چکی تے رکھی جس چکی تے حضرت بلال اس چکی نو پیستے سن اینج کر کے رکھی نہ تے چادر تے جدو چادر رکھی چکی نے چلنا شروع کر دیتا تے ادھروں آواز آ گئی آخو ذرا سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سونیا تو صرف جناب بلکہ اسی دونوں کائنات واسطے نبی بنا کے بھیجے آئے بلال نو لونڈی کہنے لگی امیہ بن خلف دی اے 3 دناں دے دانے نے کس طرح پیسے گا حضرت بلال حبشی بڑے پریشان نے سرکار تشریف لے کے آ گئے کملی والے نے اپنی مزمل والی چادر اس چکی تے رکھ کے فرمایا چلنا شروع کر دے اور جلدی رہی جناب من تھوڑی دیر تو بعد دیکھیا تے جناب دانے پیس گیا نے ایویں تھوڑی دیر تو بعد سمائی نے آ کے دروازہ کھولیا تے دیکھیا کی ہے جڑے دانے 3 دناں دے پے نے او منٹو پہلے پیس گیا نے پوچھن والے نے پوچھیا انہیں پوچھیا بلال ایک ہی چکر چلائے ایک ہی کی تئی تے کہن والا کی آندا تھوڑی دیر ہوئی پڑھ کے آیا تے آنکھیں کالیاں زلفاں والا 2 گھڑیاں ایویں ٹھہرے آئے تھے یارو کر گیا جالا 2 گھڑیاں ایویں ٹھہرے یارو مار مکاؤ تے میں ادھر سیس نہ لے آواں جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ چلے سبحان اللہ احد دی آواز سرکار کول حضرت ابو بکر صدیق گئے تے میرے مصطفیٰ بلال واسطے رو رہے ہیں بلال واسطے رو رہے ہیں سرکار دی بارگاہ جدو اکھ آئے ہائے رحمت کونان دی اکھ وچ جدو آنسو نیچے گرے ہوئے گا حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا حضور کس چیز نے رلا دیتا فرمایا میرا بلال اونچی آواز رکھو میرا بلال میرا بلال میرا بلال علامہ صاحب اس طرح حضرت بکر صدیق آئے حضرت سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے تے دستک دیتی فرمایا عباس بھائی حضور دی چاہت بن گئی ہے بلال مرضی تہاڈی نجی دی چاہت ہو جائے حضور دی چاہت بن گئی ہے بلال سبحان اللہ بلال نو خریدنا ہے امیہ بن خلف میرا کافر بڑا دشمن ہے مہربانی فرماؤ نا تسی گل چلاؤ تسی گل چلاؤ حضرت بکر صدیق نے جنازہ نے عباس نے جا کے گل چلائی جا کے کیا اے کافر امیہ بن خلف یار انہوں آزاد کیوں نہیں کرنا روزانہ انہوں ماردا رہنا ہے ماردا ہی رہنا ہے اتنا ماردا ہے اصل گل وچ اور سی مسلمانوں تکلیف ہوئے بلال کلمہ پڑھدا ہے
عمار ابن یاسر نو بھی انہوں نے قید کیتا سی بھئی یہ اصل بات ہے کہ جناب یہ جڑا کوئی کام ہے نا یہ کام انہوں تکلیف ہوئے فرمایا تو آزاد کیوں نہیں کر دینا انہوں نے کہا تو آزاد کی گل کرنا تو دے گا کی تو انہوں دے گا کی حضرت عباس فرمایا تو لمیں گا کی سودا کنے کروایا حضرت ابوبکر صدیق نے اونچی آواز آکھو سبحان اللہ گل کی بلال کہنے سن میں ابوبکر دی نیکیاں وچوں ایک اونچی آواز بولو ابوبکر صدیق دی نیکیاں وچوں میں ایک نیکیاں اور فرمایا کہ کی لوے گا ہن تاریخ دے کتب نشائی صفحے تے لکھیا ہے کہ ایک فرمایا کہ کی لوے گا کہنے لگا 10,000 دینار 10,000 بولو دینار 2 لونڈیاں تے 2 یمنی غلام یار کوئی ہاتھ ہولا رکھے بلال ہے اتنا کتنے تو نہیں جناب نہیں تو 10 لینا کنے ابوبکر صدیق نے لینا ہے کہ پھر ٹھیک ہے سودا ہے جی ہونا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے کے آ رہے سن حضرت عباس امیہ بن خلف کو باہر نکلے نا سامنے حضرت عباس کا چہرہ اتریا سی رنگت بدلی سی تے ذرا پریشان سن فرمایا عباس کی ہوا ہے آخر انہیں ڈیمانڈ اتنی کر دیتی ابوبکر صدیق کہنے لگے کتنی ڈیمانڈ کی آخر 10,000 دینار تے 2 لونڈیاں تے کہندا ہے مینوں 2 یمنی غلام بھی چاہیے نے ہائے 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 اور میرے ویرو میرے دوستو ابوبکر صدیق دی نیکیاں ویکھو نا ہائے ہائے ابوبکر صدیق فرمان لگے بس میں لگتا تہاڈی بس ہو گئی جے بس نہیں ہے دیکھو نیچے آکھو سبحان اللہ اور فرمان لگے بس نہ کیا صدیق بھائی اتنا مال فرمایا عثمان فرمایا عباس اگر یمن دا میں بادشاہ ہوا نا یمن دا بادشاہ آکھو سبحان اللہ تے اے امیہ بن خلف میں نے کہا یمن پورا مینو دے دے میں یمن دے کے بھی بلال نو آزاد کروں یمن دے کے بھی بلال نو آزاد کروں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد دی آواز لگا رہے رو رہے حضور دی چاہت بن گئی حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ اپنا عباس بھائی جاؤ جا کے نا یہ مال لے جاؤ مال جا کے دے انہوں آزاد کروا کے لائے حضرت صدیق پاک بھی نال گئے مال دیتا اس نو امیہ بن خلف نو تے اتھے جناب مال دے کے واپس جدو پلٹن لگے نا تے انہیں پچھو ایک آواز ماری وہ آواز سنے ایمان تازہ ہو جائے انہیں آواز ماری انہیں کہا صدیق میں تو سمجھا سا تو بڑا بڑا تاجر ہے جڑا تاجر ہوندے نے ایندے سودے کردے ساڈے کیڑے کام دا بلال سبحان اللہ کیڑے کام دا بلال چپٹی دیا نک کے کالی جی رنگت تے کہن لگے کنلے وال نے ساڈے کیڑے کام دا حضرت صدیق اکبر نے جب کالے دی آواز سنی نا تے پھر رخ پھیر کے آکھیا اور ظالمہ تینوں نہیں پتا ایدہ مقام میرے مصطفیٰ کو پوچھ ہے مقام میرے مصطفیٰ کو پوچھ اور فرمایا جس دن مکہ پاک فتح ہویا نا مکہ فتح ہویا میرے مصطفیٰ دیا نظرہ اینج کر کے ڈھونڈ رہی ہیں کسے بندے نو صدیق اکبر فرماتے نے اینج ڈھونڈ رہی ہیں کہ جس طرح کسے دا کوئی بچہ گمیا ہوتا ہے جس طرح کسے دا کوئی اچھا بولو بچہ گمیا ہوتا ہے کر کے ویکھ رہے سرکار ویکھ ادھر ویکھ رہے ادھر ویکھ رہے ادھر ویکھ رہے چاروں طرف ویکھ رہے سامنے صدیق اکبر بھی نے سامنے فاروق اعظم بھی نے اونچی بولو سبحان اللہ بھی نے حضرت قرار بھی نے مولا عثمان بھی نے حضور کے سارے صحابہ سامنے نے پر حضور پھر بھی ویکھی جاندے نے مجمع چ جس طرح تانوں میں ویکھا فلاں بندے ڈھونڈنا مجمع چ ویکھی جاندے نے یکدم آواز لگائی یا بلالو اے بلال یا بلالو یؤذن الی ظہر الکعبہ بلال نے اٹھ گیا لبیک یا رسول اللہ بلال حاضر ہو گیا فرمایا یؤذن الی ظہر الکعبہ حضور نے فرمایا اذان پڑھ
پر کس طرف منہ کر کے پڑھا؟ حضور نے فرمایا یؤذن الی ظہر الکعبہ، تو میرا غلام ہے، تینوں مقام ملے ہے، تو مصطفیٰ نال بھی عشق کرنا ہے، مصطفیٰ دے رب نال بھی عشق کرنا ہے، مصطفیٰ کریم دے صحابہ نال بھی عشق کرنا ہے، خود بھی صحابی ہے، تیرا دل تو بھی عاشق ہے، تیرا دل بھی عاشق ہے۔ فرمایا اس طرح کر، یؤذن الی ظہر الکعبہ، تو میرا غلام بن گیا، کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان پڑھ گیا۔ رخ کدے کرا؟ فرمایا رخ کدھر کرنا ہے؟ رخ مدینے والے محبوب کی طرف کر لے۔ اور توجہ کرنا، بس آخری بار لنگا ٹھنڈا ہو رہا ہے، وہ کہنا گل بڑی لمبی کیوں سناتا؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حضرت بلال حبشی نو لے کے آ گئے۔ بلال دی اکھاں وچ آنسو جاری نے، روئی جاندے نے، روئی جاندے نے، ہتھاں دے زخم نے سیدنا ابوبکر صدیق پاک نے صاف کیتے نے، حضور دی بارگاہ چ لے کے گئے نے۔ جدو میرے مصطفیٰ کریم نے چاہت ویکھی نا، بلال چاہت سی حضور دی، جدو ویکھیا نا کہ بلال آ گیا ہے، انج کر کے میرے مصطفیٰ کھڑے ہوئے نے، بلال نو سینے نال لا کے فرمایا ویکھی قربانیاں رنگ لے آئیاں نے، قربانیاں رنگ لے آئی، تقدیر نے ویکھیا قربانیاں رنگ لے آئیاں۔ بلال جی سچی محبت کریے نا، سچا پیار کریے نا، سچا پیار اس نال لا لئیے نا لو، تو فرمایا پھر کدی نیواں نہیں ہونا پیندا، سائیں کعبے دی چھت تے چاڑ دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔